نبی کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا، بدن کے رحل پر چہرہ کھلے قرآن جیسا تھا۔ تو جماعت مشرق و مغرب، شمال و جنوب، اور متقدمین متاخرین، پہلے والے اب والے، سب کا متفقہ عقیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین۔ ان کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، تمام نبیوں کے بعد سب سے افضل انسانوں میں حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یہ جملہ اہل سنت جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے۔ پھر سیدنا عمر ابن خطاب، سیدنا عثمان ابن عفان، پھر حیدر کرار رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ خلفائے راشدین جن کے متعلق میرے آقا نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اے لوگوں تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے۔ یہ خلفائے راشدین ہمارے لیے شریعت کے مشعل ہیں، وہ تارے ہیں ہدایت کے، اور انہی کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی کو اور اپنے دستور حیات کو طے کیا کرتے ہیں۔ میں جس چیز کو لے کر آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں، یہ تو مجھے خلاصتاً پہلے عرض کرنا تھا، باقی ہمارا عنوان صرف تقریر کا ہی نہیں بلکہ پوری زندگی کا عنوان یہ ہے، یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی، ورنہ کون اس زمین پر مجھے پہچانتا، کون تھا ہمارا آسرا یہاں پر جب سے میرا نام تیرے نام سے جڑا ہے۔ یا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دنیا اپنے آنکھوں پر بٹھائے رکھتی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، یا رسول اللہ ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے، یہ عنوان زندگی ہے۔ نوجوان کثرت سے یہاں پر موجود ہیں، تو میں زندگی کا ایک راز بتا کر جاؤں، ان کی بات کرو اور ہر دل پہ راج کرو، حضور کی بات کرو اور پھر دیکھو تمہارے مقامات کیسے تیزی سے بڑھتے ہیں۔ آج یہ ایک میرے لیے غیر معروف علاقہ ہے، میں نے کبھی نام نہیں سنا تمہاری بستی کا، میں آ گیا ہوں اور جس راستے سے مجھے گزار کر کے لایا گیا، میں تو سوچ رہا تھا کہ یہاں پر صحرا ہے یا جنگل ہے، پتہ نہیں کون لوگ آئے ہیں، بلکہ نوجوان جب چیخ رہے تھے، نعرہ لگا رہے تھے، کار کے پیچھے شیر آیا تو بکریاں بھاگ رہی تھی، تو میں کار میں یہی کہہ رہا تھا کہ کہیں ان بکریوں کو ڈرانے کے لیے تو نعرہ نہیں لگا رہے ہیں، عوام تو نظر نہیں آتی، لیکن رات کے 12 بجنے کے بعد یہ میدان عاشقان رسول سے کھچاکھچ بھرا ہوا ہے، یہ جو مجمع بھرا ہوا ہے تمہارا، کہاں سے آیا کہاں سے بیٹھا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانے، لیکن یہ عزت، یہ عنایت میرے مصطفیٰ کی ہمیں جو ملی ہے وہ صرف اس لیے ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر، تم نے خرید کر، یہ اب میں شاعر نہیں ہوں، یہ نوٹوں کی برسات ابھی تھوڑی دیر کے لیے خاموش، پھر آئیں گے ابھی شاعر حضرات نعت خوانی کریں کہ ان پر خوب بارش کریں، اس لیے کہ میرے آقا کے ثناخواں ہیں، اور ہمارے نوٹوں سے کیا انہیں گنبد خضرا سے ڈائریکٹ بھی ملا کرتا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ آنا جانا بند کریں، تھوڑی دیر کے لیے، اس لیے کہ میں جو بول رہا ہوں وہ اس کے لیے نہیں بول رہا ہوں، میں آپ کے سامنے جو بول رہا ہوں یہ اس لیے بھی نہیں کہ آپ میرے بیان پر نعرہ لگائیں، خاموش بیٹھے رہیں پورے بیان تک، کوئی فرق نہیں، کوئی بات نہیں، بس میں اس لیے بول رہا ہوں
کہ اگر میری بات پسند آ جائے تو گنبد خضرا سے انعام تو مل جائے. ہمارا جینا مرنا اسی ذات کی رضا کے لیے ہے، اس لیے کہ ہمارے پیر و مرشد نے ہمیں یہ سکھایا ہے زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. آؤ انہی کی بات کریں، انہی کے لیے سنیں. عزیزان گرامی اوقات، میں چند صحابہ کرام کی زندگیوں میں جا کر آپ کے سامنے یہ گوشے رکھوں گا کہ وہ صحابہ جن کے متعلق پہلے کے حالات ہم نہیں گفتگو کرتے، جس کو شاعر نے صرف اتنے انداز میں کہہ دیا ہے، ایک عرب نے آدمی کا بول والا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ وہ کون سی نظر تھی جس نے صحابہ کو اوج ثریا پر پہنچایا؟ وہ صحابہ کرام قیامت تک کے لیے انسانوں کی ہدایت کے ستارے بن گئے. میرے عزیزوں، وہ کون سا عنصر ہے، وہ کون سا وصف خاص ہے جو ان صحابہ کے اندر تھا؟ وہ یہی عنصر ہے، وہ یہی وصف خاص ہے جو میں آج آپ کو دینا چاہتا ہوں. آج ہماری زندگی میں یہ بات آ جائے، حساسیت، سیریسنس جس کو کہتے ہیں، سینسیٹیو، جیسے کرنٹ کو ہاتھ لگائے تو آدمی شاک لگ جاتا ہے اور بچک کر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے. تمہاری زندگی میں کوئی ایسی چیز ہو جو اتنی حساس کہ ہاتھ لگانے سے تمہارے جسم میں نہیں روح میں حرکت ہو جائے. وہ حساس موضوع نہ تمہارے باپ کا، نہ تمہاری ماں کی عزت کا، نہ تمہارے بیٹے بیٹیوں کا، نہ تمہاری بیوی کا. جب تمہاری زندگی میں وہ حساس موضوع عظمت مصطفیٰ بن جائے کہ اگر کسی نے ہاتھ بھی لگایا تمہاری روح کے کرنٹ میں، تمہاری روح کے تار میں کرنٹ آ جائے، سمجھ لو یہ وصف خاص تم نے صحابہ کرام کا پا لیا. صحابہ کرام کا وصف خاص پا لیا، اس لیے کہ صحابہ بھوکے رہے، پیاسے رہے، پیٹ پر پتھر باندھ کر رہے، ان کے پیٹ سے لگ جاتے، سب برداشت کیے. حضرت ابو ہریرہ سے پوچھو، فرماتے ایک کھجور پر پورا دن گزر جاتا تھا. ان کے پاس پیوند لگے کپڑے تھے. ایک جنگ تو ہے جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پیوند لگی جنگ کا ہے. جنگ میں بھی گئے تھے صحابہ تو یعنی پیروں میں کپڑے باندھ کر کہ سب کے ناخن اکھڑ گئے تھے پتھریلی زمین پر چل کر. پیروں میں پہننے کے لیے چپل بھی نہیں تھے، لیکن ان کے ساتھ جو وصف تھا، انہوں نے کبھی چپلوں کی طرف نہیں دیکھا، پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر کی طرف نہیں دیکھا، اپنے گھروں کی بکھری ہوئی چھتوں کو نہیں دیکھا، لیکن جب کوئی چیز دیکھتے تو عظمت مصطفیٰ کی طرف. کہ اگر کسی نے ان حالتوں میں بھی نبی پاک کی طرف انگلی میں اٹھایا تو مجال ہے ان صحابہ کا کوئی مقابلہ کر سکتا، کوئی مقابلہ کر سکتا. آج کے دور میں آپ کو بتا رہا ہوں، قیصر اور کسریٰ دو طاقتیں تھیں اس زمانے میں. قیصر اور کسریٰ، قیصر بادشاہ کا لقب ہے، کسریٰ بھی بادشاہ کا لقب ہے. ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا، روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا. دو سپر پاور طاقتیں اس زمانے کی، جیسے آج امریکہ اور رشیا کہلاتے ہیں. اب آپ اندازہ کر لیں پوری دنیا کے سپر پاور طاقتیں، ان کے پاس فوج کتنی ہوگی، ہتھیار کتنے ہوں گے. اس زمانے کے اعتبار سے سب سے بڑی فوج رکھنے والے دو بڑی سپر پاور طاقتیں. یہ پیوند لگے کپڑے پہننے والے صحابہ سے گھبرایا کرتے تھے. یہ پیروں میں بغیر چپل کے چلنے پھرنے والے صحابہ سے خوف کھایا کرتے تھے. یہی بات تو ہے کہ ان کی طرف سے قاصد بھی مدینے آ گیا دیکھنے کے لیے کہ ان کے پاس طاقت کتنی ہے. یہ محمد عربی کے دیوانوں میں کہ پوری دنیا کانپ رہی ہے ان کے خوف و دہشت سے. کسریٰ کی طرف سے یا قیصر کی طرف سے قاصد مدینے میں آیا ڈھونڈنے کے لیے. اس وقت حضرت عمر فاروق کا دور ہے. آ کر کے مسلمانوں سے پوچھا کہ تمہارا بادشاہ کہاں رہتا ہے. مسلمان ہنس پڑے، کہا ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارا امیر المومنین ہوتا ہے. اس نے پوچھا اچھا امیر المومنین، اس کا محل کہاں ہے، مجھے ملنا ہے. پھر
پھر مسلمان ہنس پڑے، کہا اس کا محل نہیں ہوتا، جاؤ کھلے درخت کے نیچے وہ کسی زمین پر سو رہا ہوگا۔ پیپل کے درخت کے نیچے کا ایڈریس بتایا گیا۔ وہ قاصد کہتا ہے مجھے تعجب ہو رہا تھا، حیرت ہو رہی تھی، جس کے خوف اور دہشت سے ہمارے بادشاہوں کی فوجیں تھر تھراتی ہیں، اس کا عنوان، اس کا ایڈریس ایک پیپل کے درخت کے نیچے۔ وہ آیا قاصد دیکھنے کے لیے، ننگی پیٹھ وقت کا فاروق امیر المومنین عمر ابن خطاب آرام کر رہا ہے، اور یہ تنے تنہا آ کر کے سوچتا ہے میرے ہاتھ میں تلوار ہے، اٹھا کر اگر میں اس کو قتل کر دوں تو پوری دنیا جو خوف سے گھبرائی ہوئی ہے معمول ہو جائے گی۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھیں کھل گئی اور کہا اے آنے والے، جو تو سوچ رہا ہے اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک میرا مولا نہیں چاہے۔ خوف سے اس کے ہاتھ کانپنے لگ گئے اور کہا چاہ تیرے بادشاہوں کو خبر کر دے، ہم سکون سے اس لیے سو رہے ہیں کہ ہم نے کسی کے خون پر کرسی نہیں بچھائی، ہم نے کسی کی گردن پر حکومت نہیں جمائی ہے، ہمیں یہ جو منصب دیا گیا ہے وہ میرے مصطفیٰ کے قدموں کی نسبت سے دیا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا۔ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے دنیا خوف کھاتی تھی، کتراتی تھی، راستے ان کے رخ موڑ لیا کرتے تھے۔ کتنے غزوات ہیں، سیرت مصطفیٰ پڑھو، پہلی ہجری سے لے کر 5ویں ہجری تک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تقریباً 10 غزوات ایسے ہیں جس میں حضور نے صحابہ کے ساتھ سفر کیا، کبھی 500 صحابہ، کبھی 600 صحابہ، لیکن ہر بار مد مقابل میں کبھی 1000، کبھی 2000، کبھی 3000 کفار آئے۔ امیر حمزہ ایک بار ایک سریے میں ایک جہاد میں تشریف لے گئے، 300 لوگ ہیں اور سامنے 4000 کا لشکر ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے جب تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے، ہماری تاریخ نے ان کی بھی تاریخ پڑھو، شیر ببر کی حیثیت سے جب امیر حمزہ سپہ سالار بن کر اترے تھے، 4000 کا لشکر، یہ صرف 300 صحابہ کو دیکھ کر رفو چکر ہو گئے، بھاگ گیا، کوئی ادھر کوئی ادھر۔ یہ ایک بات نہیں میرے عزیزوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت سلمہ بن اکوع، ان کو راجل رسول اللہ کہا جاتا تھا۔ یہ رسول اللہ کے سپاہیوں میں ہمیشہ پیدل چلنے والے، کبھی گھوڑے کا سفر نہیں کیا۔ ان کا معاملہ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے المنقول شریف میں کہ ایک بات عبد الرحمن نام کا کارا کا ایک کافر جو دشمن اسلام تھا، 200 کے قریب لوگوں کو یا 400 کے قریب لوگوں کو لے کر رات کے وقت مدینے پر حملہ کیا، کھجوروں کے باغیچوں سے کھجوریں جمع کیا، چوری کر کے نکل رہا تھا، اور مدینے میں کوئی اس وقت جاگ نہیں رہے تھے دوسرے صحابہ۔ حضرت سلمہ بن اکوع کی نظر پڑی، تنے تنہا 400 کو بھگانے لگ گئے۔ یہ نہیں کہ آ کر کے سب کو اٹھاتے، کیا حملہ ہو گیا؟ وہ میرے مصطفیٰ کریم کا شیر ببر 400 ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن سرکار پنجتن پاک۔ میرے عزیزوں، بات یہاں تک ہوتی تو ٹھیک ہے، ایک صحابی ہے 400 کو بھگا رہا ہے، لیکن یہیں تک نہیں ہے، تعجب اس بات پر ہے کہ 400 بھاگ بھی رہے۔ کیوں؟ ایک سے خوف کھا کر، ایک سے ڈر کر۔ اور حدیثوں میں موجود ہے سلمہ بن اکوع ان 400 کو اتنی دور تک بھگاتے رہے کہ وہ تنگ آ گئے، کوئی ادھر پہاڑوں پر چڑھنے لگے، کوئی ادھر چڑھنے لگے۔ تو ان کا جو سردار تھا پکار کر پوچھا کہ اے سلمہ بن اکوع تم چاہتے کیا ہو، کیوں بھگا رہے ہو؟ حضرت سلمہ بن اکوع نے کہا جب تک تمہارے پاس کھجور کی ایک گھٹلی بھی رہے گی میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ مدینے کا مال چوری کیا میں لے کر آؤں گا۔ وہ 10 لوگوں کو گراتے تھے، ان کی گردن پر پیر رکھتے اور آگے بڑھ جاتے۔ سلمہ بن اکوع 400 لوگوں میں گھر گیا ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے مدد کے ساتھ اس طرح طاقت عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد روایت میں موجود ہے کہ اس نے عبد الرحمن قارنی نے سارے لوگوں سے کہا اپنی اپنی کھجوریں پھینک دو، اس سے جان چھڑاؤ۔
اس سے جان چھڑاؤ، یہ پتہ نہیں کتنوں کی گردنوں پہ پیر رکھے گا۔ سارے لوگوں نے کھجوریں پھینک دی، سب مال جمع کیا۔ حضرت سلمہ بن اکوع ایک بڑے کپڑے میں ان کھجوروں کو جمع کر کے اپنی پیٹھ پر ایسے شاہانہ انداز میں چلتے آ رہے ہیں، نہ پیچھے سے کسی کے حملے کا خوف، نہ کسی سے آگے سے آنے کا خوف، اس لیے کہ انہی کے بے خوف ہونے کی کیفیت کو بریلی کا امام یوں کہتا ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ جو مصطفیٰ کا غلام ہے وہ کسی سے خوف نہیں کھایا کرتا۔ پورے کھجوروں کی گٹلیاں اٹھا کر کے مدینہ طیبہ آئے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ ان کے دل میں یہ جو جذبہ تھا بے باکی کا، وجہ کیا تھی؟ کہتے ہیں ایک بار حضور بیعت کر رہے تھے صحابہ کو، حضرت سلمہ بن اکوع سے کہا لاؤ ہاتھ تمہارا میرے ہاتھ میں رکھو، بیعت کر لو۔ حضرت سلمہ بن اکوع نے کہا یا رسول اللہ میں نے آلریڈی ایک بار بیعت کر لیا۔ حضور نے فرمایا دوسری بار کر لو۔ دوسری بار کیا، تھوڑی دیر کے بعد حضور نے پھر بلایا، سلمہ بن اکوع ہاتھ میں ہاتھ تو بیعت کر لو۔ کہا یا رسول اللہ 2 بار کر چکا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا تیسری بار کر لو۔ تیسری بار ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ اس کے بعد باہر نکلتے کے بعد حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں وہ دن تھا، اس کے بعد زندگی کے ہر دن کبھی میرا یہ ہاتھ کسی طاقت سے گھبرایا نہیں کرتا تھا۔ جو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوا، عزیزان گرامی وقار، میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں، صحابہ کو جو وصف خاص کرتا ہے وہ ہے عظمت مصطفیٰ کی حساسیت۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کس قدر ان کے لیے عزیز تھی، وہ کوئی رشتہ نہیں دیکھتے تھے۔ حضرت انس بن نزیر ایک صحابی، حضور ان کے گھر جایا کرتے تھے دوپہر کے وقت۔ مکہ سے ایک خط آیا تھا کہ کافر وہاں جنگوں کی تیاری کر رہے تھے، راز کا خط تھا۔ حضرت انس بن نزیر اور حضور دونوں ایک حجرے میں ان کے گھر میں۔ حضرت انس بن نزیر سے حضور نے کہا خط پڑھ کر کے بتاؤ کیا پیغام ہے۔ حضرت انس بن نزیر نے خط پڑھا اور حضور نے فرمایا کہ بند کر دو، یہ راز تیرے اور میرے بیچ ہے، کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، جنگوں کے حالات سے لیک نہیں ہونی چاہیے خبر۔ حضور تشریف لے گئے ان کے گھر سے۔ انس بن نزیر کی بیوی اندر تھی، باہر آئی، کہا اے انس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا بتا رہے تھے؟ کہا تمہیں ان معاملات میں دخل دینے کی ضرورت نہیں، حالانکہ میں تمہیں بتا دوں حضرت انس بن نزیر اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، ان کی وہ بہت محبوبہ بیوی تھی حضرت انس بن نزیر۔ لیکن جب بات رسول اللہ کے اور ان کے درمیان کی آئی، کہا خبردار ان معاملات میں تم دخل مت دینا، یہ راز ہے۔ بیوی نے ہنس کر کے کہا کوئی بات نہیں، میں نے دیوار کے پیچھے سے سن لیا ہے، مکہ سے خط آیا ہے، جنگ کی تیاری چل رہی ہے۔ اتنی بات تھی کہ انس بن نزیر کھڑے ہو کر سیدھے اپنی بیوی کی گردن پکڑ لی، کہا میں خیانت میں مبتلا ہونا نہیں چاہتا، میرے اور میرے مصطفیٰ کے راز کے بیچ دنیا کا کوئی رشتہ مجھے پسند نہیں۔ گردن پکڑ لیا، کہا اس وقت تک میں گردن نہیں چھوڑوں گا، تیری مجھ سے جو محبت ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن میں حکم مصطفیٰ سنے بغیر اپنا ہاتھ نہیں ہٹاؤں گا۔ گردن پکڑ کر کے حضور کے پاس لے آئے، کہا حضور نے کیا ہوا انس کیوں لے آیا اپنی بیوی؟ کہا یا رسول اللہ مجھے معذور سمجھیں، میرے آقا مجھے معاف فرمائے کہ آپ نے جس راز کی حفاظت کا مجھے حکم دیا تھا، میری بیوی نے دیوار پیچھے سے اسے سن لیا، اس میں میری خطا نہیں، لیکن آقا اگر یہ راز اتنا اہم ہے آپ حکم فرمائیں، میں تلوار اٹھاؤں اور اس کی گردن ماروں۔ میرے آقا نے فرمایا انس نہیں، چھوڑ دو، وہ میری صحابیہ ہے، جس طرح تم محافظ ہو میرے راز کے، اسی طرح تمہاری بیوی بھی میرے راز کی محافظ ہے، وہ رحمت للعالمین۔ میرے آقا نے کہا چھوڑ دو، حضرت انس نے چھوڑ دیا اور اس کے بعد بیوی سے کہا تجھ سے جیسی میں پہلے محبت کرتا تھا اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن یہ شرط میری آخری سانس تک باقی رہے گی، ساری محبتیں ایک جگہ، عصمت مصطفیٰ اپنی جگہ۔ یہ وصف خاص ہے جو صحابہ کو ممتاز کرتا ہے، جو صحابہ اکرام کی زندگیاں بلند و بالا کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہے احد کے میدان کی تیاریاں چل رہی تھی رات کے وقت، احد کے میدان میں، اس سے ایک دن پہلے میں آپ کو بتاؤں، ایک صحابی ہیں جن کو
عبداللہ اسود کہا گیا ہے، کالے رنگ کے تھے، جوان تھے. یہ آئے بارگاہ مصطفیٰ میں کہا میں جوان ہو گیا، شادی کی خواہش ہے، لیکن کون لڑکی دیتا ہے، میرے پاس نہ مال ہے نہ ہی رنگ و روپ خوبصورتی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انصار صحابہ میں سے ایک صحابی کے گھر جوان بیٹی تھی، بڑی خوبصورت تھی. کہا جا ان کے گھر جا، کہنا کہ میں نے تیرا رشتہ بھیجا ہے، وہ اپنی بیٹی سے نکاح کرے. یہ صحابی گئے اور جس صحابی کے پاس آئے وہ شوہر اور بیوی اور ان کی بیٹی، اکلوتی بیٹی، بڑی خوبصورت تھی. یہ عبداللہ اسود آئے، انہوں نے پوچھا انصاری صحابی نے کیوں آئے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، آپ کی بیٹی کے نکاح کا پیغام لے کر آیا. انہوں نے اوپر سے نیچے دیکھا، کالے رنگ کا جوان، اسے جانتے ہیں مدینے میں، اور اکلوتی بیٹی ہے، لیکن وہ بھی صحابی ہے، صحابی کا گھر ہے. شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. اس کے بعد عبداللہ اسود سے کہتے ہیں آپ جائیں، ہم حضور سے بات کر لیں گے، اپنی بیٹی سے بات کر لیں گے. تو حضرت عبداللہ اسود کہتے ہیں مجھے تو روزانہ ریجیکشن کی عادت ہے، ہر جگہ سے لوگ کہتے ہی تھے کہ تم کو نہیں دیں گے، کوئی بڑی بات نہیں تھی، واپس پلٹ کر چلا گیا. اس صحابی رسول کی بیٹی اندر گھر میں تھی، باہر سن رہی تھی. کہا بابا کون آیا تھا؟ کہا کہ حضور کے پاس سے ایک جوان آیا تھا، کالے رنگ کا، تیرے رشتے کا پیغام لے کر. کہا کیا کہا آپ نے؟ کہا تجھ سے تو ہم نے پوچھا بھی نہیں تھا، ہم نے سوچا وہ بعد میں بات کر لیں گے. بیٹی، اللہ اکبر، صحابی کی بیٹی ہے گھر میں، کہتی ہے بابا آپ نے صرف اس کا رنگ دیکھا، بھیجنے والے کا حسن نہیں دیکھا. کس نے بھیجا تھا؟ باپ نے. باپ سے بیٹی کہہ رہی ہے آپ یہ ہرگز نہ دیکھتے کہ کون رشتہ لے کر آیا ہے، یہ دیکھتے کہ رشتہ کس نے بھیجا ہے. بابا آپ فوراً جائیں اللہ کے رسول کے پاس، اپنی خطا کی معافی طلب کریں کہ ہمیں تاخیر ہوئی، یا رسول اللہ آپ کا بھیجا ہوا ہمیں منظور ہے. بیٹی کا ایمان دیکھیں، یہ صحابہ کا وصف خاص ہے. انہوں نے دنیا کے سارے مادیات کو ایک طرف رکھا ہے، میرے مصطفیٰ کی عظمت کو بہت بلند رکھا ہے. اپنی خواہشات کو قربان کر دو حضور کے قدموں پر. جو چیز تمہیں خواہشات کے ساتھ دنیا میں بگاڑ پیدا کرتی ہے، قتل کرو، آؤ میرے مصطفیٰ کے قدموں پر. جس دن تم یہ وصف پالو گے، حساسیت کے میرے نبی کی عزت میرے لیے سب سے بڑی چیز ہے، فرسٹ پرائیورٹی حضور کی ذات ہے. دیکھنا تمہاری زندگی میں پھر کسی تقریر کرنے والے کی بھی ضرورت نہیں، خود سنبھل جاؤ، خود سنبھل جاؤ گے. وہ خاتون، وہ صحابی دوڑتے ہوئے آئے حضور کی بارگاہ میں. جب تک یہ کالے رنگ کے صحابی حضور کے پاس پہنچ کر کہہ رہے تھے یا رسول اللہ انہوں نے تو منع کر دیا ہے. حضور ابھی سن رہے تھے کہ وہ بیٹی کے باپ دوڑتے ہوئے آئے. کہا آقا معافی چاہتا ہوں، تاخیر ہو گئی، تھوڑی دیر کی تاخیر ہو گئی، لیکن ہمیں منظور ہے یہ رشتہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں نکاح فرمایا اس لڑکی کے ساتھ. صحابی آئے اور پھر ان کو کچھ مال دے کر بھیجا. سنو توجہ سے، کہاں کہاں صحابہ نے سب قربانیاں دے دی. صحابہ سے مال لے کر ان کو عبداللہ اسود کو دیا کہ آج تیرا نکاح ہوا ہے، آج تجھے گھر بسانا ہے، جا شادی کے جو ساز و سامان، گھر کے نبھانے کے جو سامان ہوتے ہیں بازار سے خرید لا، اپنی بیوی کو رکھنے کے لیے ساز و سامان لا. پیسے دے کر کے بھیجے بازار میں. اور یہ وہی وقت تھا جب وہ بازار میں سامان خریدنے جا رہے تھے اور ادھر مدینہ طیبہ پر کفار و مشرکین چڑھائی کر چکے تھے، احد کے میدان تک آ چکے تھے. میرے آقا نے اعلان کروا دیا مسلمانوں چلو اللہ کی رضا کی خاطر اذهبوا الى الجهاد فی مرضات اللہ. ان کے کانوں میں آواز آئی اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ میدان احد جا رہے ہیں. تو جو اپنے گھر کے ساز و سامان، شادی کے ساز و سامان خریدنے گئے تھے، گئے فوراً تلوار خریدی، زرہ خریدا اور لوہے کی ٹوپی خریدی، نیزہ خریدا، ڈھال خریدا، گھوڑا خریدا، پورے پیسوں میں انہوں نے جنگ کا سامان خریدا. شادی کا کوئی سامان ہی نہیں لیا.
پیسے بھی نہیں بچائے کہ بعد میں آ کر کے دیکھیں گے گھر بسانے کے لیے. کہا نہیں, ابھی میرے مصطفیٰ کے ساتھ جانا. آج شادی ہوئی ہے, مال ملا ہے, کون سا دولہا ہے جو اپنی شیروانی میں اور اپنے خوشیوں میں کٹوتی کرنا چاہتا ہے؟ کچھ نہیں. آج کے دور میں کون ہے؟ وہ عبداللہ اسود ہے کہ پورا مال جنگ کے سامان خرید لیا. اس وقت وہ غریب سے, بہت غریب سے, پورے پیسوں سے پہلی مرتبہ ان کے پاس جنگ کا سامان آیا. لوہے کی ٹوپی ہوتی, لوہے کی زرہ ہوتی, جنگوں میں بچنے کے لیے پہنا جاتا. جب احد کے میدان میں آئے, ایک بطل جلیل, ایک بہادر گھوڑے پر بہت خون ریز لڑائی لڑ رہا ہے, صفوں کی صفیں چیر رہا ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے خیمے سے دیکھ رہے تھے. صحابہ سے پوچھا, جانتے ہو یہ کون ہے؟ صحابہ غور سے پیچھا کرتے ہوئے دیکھتے رہے اور کہتے ہیں آقا یہ ہم میں نیا ہے, کوئی مدینے والا لگتا نہیں ہے. صحابہ میں سے کوئی یہ محسوس نہیں ہوتا, ہم سب کو پہچانتے ہیں, یہ انصار میں سے بھی نہیں, مہاجرین میں سے بھی نہیں. میرے آقا نے فرمایا تمہیں خطا ہو گئی, میں اس کی کہنیوں کے رنگ سے پہچان رہا ہوں, میرا عبداللہ اسود ہے. آج میں نے اس کے شادی کے سامان کے لیے پیسے دیے تھے, لیکن اس نے سارے جنگ کے سامان خرید لیے. وہ دیکھو ٹوپی میں اپنا سر چھپایا ہوا ہے. اس کے بعد اسی جنگ میں وہ جہاد کرتے کرتے شہید ہو گئے. ان کے جسم پر کتنے تو زخم آئے تھے. جب شام کے وقت لاشیں اٹھائی جا رہی تھی, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چل کر کے میدان میں آئے اور یہی عبداللہ اسود کے سر سے زرہ اتاری اور ان کے چہرے پر لگی ہوئی خاک کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا. حضور نیچے بیٹھ گئے اور ان کا چہرہ اپنی گود میں رکھا اور پھر عرض کرنے لگے اللہ کی بارگاہ میں, مولا تو نے قرآن میں جو فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ, مومنوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ زمین پر پورا کر دکھایا ہے. میرے عزیزوں, میں اگر یہاں بیان کروں, ایک لمبی فہرست ہے صحابہ کی جنہوں نے اپنی خواہشات کو قربان کیا ہے میرے مصطفیٰ کے قدموں پر, جنہوں نے اپنے سارے ضروریات کو ترک کر دیا. وہ حنظلہ جو اپنی بیوی سے سہاگ رات میں تھے, انہوں نے اپنی بیوی کو اسی رات چھوڑ دیا اور آئے تھے میدان احد میں. اس لیے نہیں کہ ان کو زندگیاں پیاری نہیں تھیں, اس لیے نہیں کہ وہ حقوق العباد نہیں ادا کرنا چاہتے تھے, بلکہ اس لیے کہ ان کی فرسٹ پرائیورٹی حضور کی عزت تھی, حضور پاک کی عظمت تھی. آج جب یہ قوم اپنی ضروریات کو پہلا نمبر دینے لگی تو تمہاری عزتیں چھین لی گئی ہیں, تمہارا مقام گرا دیا گیا ہے, تمہیں لوگوں کی ٹھوکر میں ڈال دیا گیا ہے. آؤ پلٹاؤ اسی دن. اقبال 10 سال یورپ کی گلیوں میں جا کر کے یہ تحقیق کر کے آیا ہے. شاعر مشرق علامہ اقبال کی بات کر رہا ہوں, اپنی قوم کے عروج کو ڈھونڈنے کے لیے, اپنی قوم کی ترقی کو ڈھونڈنے کے لیے یورپ کی کتنے میدانوں میں تحقیق کر کے واپس آیا اور ان سے پوچھا گیا اقبال بتاؤ اس قوم کی ترقی کس بات میں رکھی گئی ہے؟ اقبال نے برسر اعلان کہا تھا میں نے دنیا کی خاک چھان کر کے اس نتیجے پر اپنے آپ کو پہنچایا ہے, میرے قوم کی ترقی صرف اس بات میں ہے کہ محمد سے وفا تمہیں یہ جہاں چیز ہے کیا وہ قلم تیرے. میرے عزیزوں, یہی عنصر ہے, یہی وصف خاص ہے. آج جس دن یہ چیز ہمارے اندر پلٹ آئے گی, میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں تمہیں مادیات پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں, اسباب ضروری ہیں لیکن بھروسہ خالق اسباب ہے جس نے ہر شے پیدا کی ہے. مجھے اندازہ ہے تم اگر مصطفیٰ کریم کی محبت سے سرشار ہو جاؤ تو نہ تمہیں تلواروں کی, بندوقوں کی, بارودوں کی ضرورت ہے, تمہارا چلنا پھرنا بھی کئی کتوں کے لیے عذاب بن جائے گا. تمہیں اندازہ نہیں, تمہاری داڑیاں انہیں چبھتی نہیں گڑتی رہیں گی, تمہاری ٹوپیاں ان کا جینا حرام کر رکھیں گی. وجہ صرف یہ ہوگی کہ تمہارا چلنا پھرنا بھی لوگوں کو پسند نہیں آئے, برداشت نہیں ہو سکے گا.
وہ ان لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں جو میرے مصطفیٰ سے خار کھائے ہوئے ہیں اور جو دشمنی اسلام میں مرے ہوئے ہیں. حد تو یہ ہے میرے عزیزو، حضور کی ذات ہی دیکھو آج دنیا میں ایرا غیرہ نتھو کھیرا بھی اپنی پاپولریٹی کے لیے میرے نبی کا ہی نام استعمال کرتا ہے. ہم تو الحمدللہ عزت پائے حضور کی تعریف کر کے. حقیقت ہے یا نہیں؟ آپ بھی اگر اپنے نبی کی عظمت بلند کر رہے ہو اور اللہ نے تمہیں عزت دی ہے تو یہ فخر کی بات ہے. میں میرے نبی کے قدموں سے پایا، لیکن کچھ کتے یہاں بھونکتے ہیں. میں ان سے یہی کہتا ہوں تمہارے پاس کوئی ایسا گرو گھنٹال تھا ہی نہیں جس پر بول کر تم دنیا میں فیمس ہوتے. تمہیں اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے بھی میرے نبی کا نام لینا پڑا. بدنامی میں نام لینا چاہتے ہو حضور کا، لاؤ تمہارے ہاں کوئی ایسی شخصیت ہو جس کے اخلاق و کردار پر چاند و سورج بھی قسمیں کھایا کرتے ہیں، جس کے حسن کے لیے حوران جنت بھی برقرار ہو. لاؤ ایسی کوئی شخصیت. ہرگز نہ لا سکو گے قیامت تک. اسی لیے ہمارے گھر میں تمہیں بار بار گھسنا پڑتا ہے. ہمارے گھر ایک بات میرے استاد فرمایا کرتے تھے، عورتوں میں حسد کی عادت ہوتی ہے، جلن کی، لیکن ایک چیز یاد رکھو کہ کوڑی سے کوئی جلتا نہیں، سفید داغ والے سے کوئی جلتا نہیں، کوڑی سے کوئی حسد نہیں کرتا. حسن ہے تو بہتوں کا حسد ہے. عورتوں کے متعلق یہ کہا گیا، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، فطرت کی بات. کوئی بہت زیادہ حسن والی ہے تو اس سے دوسرے جلتے ہیں. آج تم سب سے زیادہ ڈسکس کیے جا رہے ہو تو وجہ یہ ہے کہ تمہارے پاس اسلام کا حسن ہے، حسن اسلام ہے، میرے مصطفیٰ کی ذات کی عظمت ہے. یہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے دلوں میں یہ بات موجود ہے کہ ہم بھونکتے ہیں اپنے گوفے میں بیٹھ کر کے. ان کو پتا ہے ہم ایک چار دیواری میں بیٹھ کر کے بھونک تو سکتے ہیں، لیکن یہ ہزاروں کے مجمع کو تو دور کی بات، ان کے 8 سال کے بچے کے دل سے بھی ہم محمد کو نکال نہیں سکتے. انہیں یقین ہے اس بات کا، انہیں پتا ہے. لیکن اسی شمع کو میں بلند کرنا چاہتا ہوں جو آج بھی تمہارے دلوں میں بچی ہوئی. سچ بتاؤ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر، رات کے 1 بجے کون سے نیتا کا مجمع جمع ہوتا ہے؟ کون سی پارٹی کا مجمع جمع ہوتا ہے؟ ارے 500 بھی بات کر کے دیکھو. اور یہاں مجمع نہ 500 کے لیے آیا، نہ 100 کے لیے ہے، نہ کوئی شیرینی حلوے کے لیے آیا ہے. رات کی اس تاریکی میں جو مجمع آیا ہے وہ چندہ لینے کے لیے نہیں بلکہ اپنے نبی کے لیے گردن کٹانے کا جذبہ لے کر آیا. آج بھی پوری دنیا میں تنہا اسلام اور مسلمانوں کی ذات ایسی ہے، مسلمانوں کی ذات ایسی. امریکہ کا ایک بہت ٹاپ لیول کا جس کو سیلیبریٹی کہے، ابھی کنورٹ ہوا بیچارہ، اس کے اوپر وہ مسلمان ہوا، اس کے اوپر پوری میڈیا، سوشل میڈیا پیچھے پڑی ہوئی ہے. اس نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا. وہ پہلے ایتھیسٹ تھا، ملحد تھا، کوئی دین ہی نہیں، ناستک، اسلام میں آیا. اس نے کہا کہ مجھے کوئی دھرم اچھا نہیں لگتا، کوئی دھرم نہیں، لیکن میں نے اپنا دماغ لگا کر سوچا دنیا میں برائیاں بہت ہیں، تو برائیاں ہیں تو صرف برائیاں ہی نہیں ہو سکتی، اچھائیاں بھی ہوں گی. اپوزٹ تو ہوتا ہی ہے، اگر برائی ہے تو اس کے بدلے میں اچھائی ہوتی ہے. اس نے کہا جب اتنی برائیاں ہیں تو پھر اچھائیاں کہاں ہیں؟ جب میں یہ ڈھونڈنے کے لیے نکلا تو مجھے مدینے میں نظر آ گئی، تاجدار مدینہ میں نظر آ گئی جو ہر برائی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. اور اس نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اپنے دین کے لیے کوئی حساس قوم ہے تو صرف مسلمان ہے. وہ اپنے دین کے لیے، اپنے ریلیجن، اپنے دھرم کے لیے مرنے کو بھی تیار ہے، مارنے کو بھی تیار ہے. یہ میرا اسٹیٹمنٹ نہیں، نیو مسلم ہے. اور اس نے ایک بہت الگ بات کہی، اس کی مثال اگر دیکھنی ہے تو اس نے کہا دنیا میں بہت سارے دھرم ہیں، کوئی اگر عیسائی کنٹری میں، کرسچن کنٹری میں عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے خلاف کوئی بینر لے کر کے گھومے، ان کی شان میں کچھ بھی بولے، ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ آزاد لوگ ہیں.
وہ یہ کہیں گے یہ فریڈم ہے اسپیچ کی، ایکسپریشن کی، اظہار رائے کی آزادی ہے بہت ساری کنٹری میں، ان کی اگر گورنمنٹ ہو تب بھی ان کو فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ یہ کہتا ہے تمہاری حکومت ہو اور اس میں چند مسلمان رہتے ہو، ایک بار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی گستاخی کرے اور پھر کھلے عام گھوم کے دکھائے، پھر وہ زندگی بھر چھپتا چھپاتا ہی رہ جاتا ہے۔ حقیقت ہے یا نہیں؟ جب اتنے نڈر ہو، بے باک ہو، گوفے میں بیٹھ کر سوشل میڈیا میں پھونک سکتے ہو تو آؤ میدان میں، کبھی آؤ میدان بھاگنا تھا۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کی ذات پر توکل اور یقین ایسا ہے کہ میں اپنی تعریف کے لیے نہیں کہتا، ان کی دم پر پیر رکھ کر کے بھی میں کھلے عام پورے ہندوستان میں گھومتا ہوں، مجھے کوئی ڈر نہیں۔ ایک ہمارے پڑوسی ملک کے عالم دین نے پوچھا تھا کہ ان کے نرغے میں بیچوں بیچ رہ کر کے اتنا بولنے کی اجازت ہے آپ کو؟ کہا بولنے کی اجازت لینے کے لیے ان سے کوئی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں، میری جان کا مالک اللہ ہے، میری زبان پر حکومت میرے مصطفیٰ کی ہے، ڈر کس بات کا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، بے خوف ہو کر جیو ہے مسلمان۔ تمہارے پاس سب سے بڑا عنصر جو ہے وہ ابھی ہے لیکن تھوڑا کم ہو گیا ہے، میں اس کو زیادہ کرنا چاہتا ہوں۔ جو صحابہ کے پاس تھا وہ غیرت مند تھے، حساس تھے، کس بات کو لے کر؟ عظمت مصطفیٰ کو لے کر۔ اب ان کا نعرہ شیر کی زبان میں یہی ہے جو ہر زبان زد خاص و عام ہے، جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دے۔ یہ وہ صحابہ کا نعرہ تھا، وہ حساس تھے۔ زید بن دسنا ایک صحابی ہے، مکہ والوں نے ان کو سولی پر چڑھایا تھا، اس وقت ایک کافر نے آ کر کہا تھا کیا یہ اچھا ہوتا تیری جگہ محمد ہوتے اور تو آرام کر رہا ہوتا۔ ان کے جسم کا مسئلہ کر دیا تھا کافروں نے، ان کی ناک کاٹی تھی، کان کاٹے تھے، ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیری تھی۔ اس وقت بھی وہ کہتے خبردار ظالموں، میرے جسم کے 1000 ٹکڑے اور کر لینا، مجھے گوارا ہے، میرے مصطفیٰ کے تلووں میں کانٹا چبھے وہ بھی مجھے برداشت نہیں۔ یہ جذبہ تھا ان کا، یہ عنصر تھا، یہ وصف خاص تھا۔ جنگ احد میں ایک صحابی سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شہید ہو گئے، لیکن شہید ہونے سے پہلے ان کے جسم پر 12 نیزے لگے تھے، پیٹ پھٹ گیا تھا، انتڑیاں باہر تھیں، جسم کے اندر 12 نیزے لگے، میدان میں پڑے ہوئے تھے۔ دو صحابہ آئے دیکھنے کے لیے، ان کی سانسیں چل رہی تھی، ابھی سانسیں چل رہی، توجہ چاہتا ہوں مسلمانوں، ابھی سانسیں چل رہی تھی۔ دونوں آئے ہوئے صحابہ نے کہا سعد بن ربیع تجھے اللہ کے رسول یاد کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا جاؤ میرے آقا کو سلام کہہ دینا، چل کر حضور تک جانے تک میرے پاس وقت نہیں، روح نکلنے کے قریب ہے، جسم پھٹا ہوا ہے، لیکن روح نکلنے سے پہلے اس سعد بن ربیع کا پیغام سنو۔ میدان احد سے یہ پیغام دے رہے کہ اے میرے بھائیوں، تم آئے ہو میری خیریت لینے کے لیے، اب جب واپس جانا تو میری قوم کو یہ پیغام دینا، پہلے تو حضور سے کہہ دینا یا رسول اللہ مجھے معاف کرے، مجھے معاف کرے کہ آپ کی دفاع کا حق ادا نہ ہوا، جان سپرد کر دی پھر بھی کہا کہ حق ادا نہ ہوا، جسم پھٹ گیا اور پھر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی عزت کا حق ادا نہ ہوا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں اپنی قوم کو یہ کہہ دینا اگر تم زندہ رہے تمہاری جوانی میں اور کسی کا ہاتھ رسول اللہ تک پہنچ گیا تو قیامت کے دن تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ دنیا سے چلے گئے۔ یہ عنصر تھا میرے عزیزوں کے اندر، یہ وصف تھا، یہ کیفیت تھی ان کے اندر کہ سب کچھ ان کے لیے رسول اللہ کی زندگی تھی، میرے آقا کی عزت تھی۔ آج اپنے بچوں کو ایسا پالو کہ یہ جب آنکھیں کھولے اور آنکھیں بند کرے ان کی زبانوں پر یہی ہونا چاہیے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ
सल्ले अला कहते कहते फिर जवान होता हुआ बच्चा तुम देखोगे कि ये जिधर से गुजरेगा लोगों की सदा आएगी, लगता है इश्क रसूल में फिर से सलाहुद्दीन आ गया है। तुम्हारे तरबियत करने की जरूरत है, इश्क रसूल पर पालो बच्चों को। हो सकता है अब तक बिगड़े हुए हमारे माशरे ने हमें बिगाड़ रखा है, अखलाक को तबाह कर रखा है। वजह यह है कि हमारा नौजवान कसरत से गाने सुनता है। तौबा कर लो, आज के दिन से तौबा कर लो। वो इसीलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि मुझे यहाँ पर कोई और सियासत करनी है, साफ सी बात है। मुहद्दिसीन ने लिखा है जो कसरत से गाना सुनता है उसके अंदर मुनाफिकत आती है, मुनाफिकत आती है, निफाक पैदा होता है। मुनाफिकत क्या है? सामने जाहिर में सिर्फ इस्लाम रहेगा, अंदर से कुफ्र भर जाएगा, इसको मुनाफिकत कहते हैं। कसरत से गाने सुनने वाला मुनाफिकत की तरफ जाता है, यही तो बात है। बुज़दिल हो जाता है आदमी, बुज़दिल, डरपोक, खौफज़दा हमेशा। तुम ये चीजें तर्क करो, आज से तर्क करेंगे इंशाअल्लाह। सुनेंगे तो मेरे मुस्तफा की नातें सुनेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है तुम्हारे लिए। गाना सुन करके तुम धुन में शायद हो सकता है हाथ पैर तुम्हारे रक्स करते हो, लेकिन कभी हुजूर की मोहब्बत में मां हो करके एक नात तो सुन लो। देखो क्या यहाँ स्टेज पर अभी ये शादाब फैकर साहब जो झुमा रहे थे, आपको कोई गाना गा रहे थे, लेकिन तुम मचल रहे थे। हुजूर की नातों में वो तासीर है कि तुम्हारे रूह को खुशी तो होती ही है, लेकिन तुम्हारा ईमान भी बढ़ता चला जाता है। और गाने की वजह से निफाक पैदा होता है, बुज़दिली आती है, डर और खौफ समाने लगता है दिल के अंदर। ये चीजें तर्क करो, तुम बेबाक होकर के जियो, बेखौफ होकर के जियोगे इंशाअल्लाह। हराम चीजें यूं ही निकलती चली जाएंगी। मेरे अजीज, और दुनिया ये जानती है कि ये शेर बेदाग हुआ तो बहुतों की नींद खराब हो जाएगी, इसलिए इसके हाथ में टिकटॉक पकड़ाओ, इसको मुजरे करवाओ, इसको इंटरनेट की दुनिया में फंसा कर रखो, इसे नशा का एडिक्ट बना दो, इसको औरतों का पागल बना कर रखो। दुनिया ये जानती है मोहम्मद अरबी के गुलामों की ताकत क्या है। ये अगर निकल जाते हैं तो तूफान भी अपना रुख मोड़ लिया करते हैं, समंदर भी खुल जाया करते हैं, इनके लिए रास्ते दे दिया करते हैं। दुनिया को तारीख मालूम है, इसलिए मेरे अजीजों उनको ये सारी फिक्र सताती रहती है कि जितना हो सके मुसलमान कौम को मसरूफ रखो नशा में, आवारगी में, बदअखलाकी में। तुम ये सारी जंजीरें तोड़ो और निकल आओ। तुम्हारी आंखें अब आज के दिन से इस बात का इंतजार करेंगी, दुनिया का हुस्न तो बहुत देखा है, लेकिन अब मुझे अगर कुछ देखना है तो क्या देखना है? यही मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते, तेरी हसरतों में तेरी चाहतों में बड़े दिन हो गए घर को सजाते सजाते। आज से जिएंगे यही तमन्ना लेकर के, आज से जिएंगे यही तमन्ना लेकर के कि अब आंखें हमारी अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करो, ऐ अल्लाह कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार, आंखों में हमेशा नक्श रहे रोए यार, आंखों में उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार। आंखों में फरिश्ते जो पूछे कब्र में किसकी उम्मत हो, मुफ्ती आजम हिंद जैसा आशिक रसूल होना चाहिए। हुजूर के चेहरे को ऐसा संभालो अपनी आंखों में कि कब्र में पहुंचोगे फरिश्ते पूछ भी लिए कि तुम किसकी उम्मत हो, तो आशिक रसूल कब्र में क्या जवाब देता है? लो देख लो है तस्वीर यार आंखों में, लो देख लो कि है तस्वीर यार आंखों में। इस तरह जीना सीख लो मेरे अजीजों। फिर सहाबा की वो कैफियत तुम्हारे अंदर आ जाएगी। तुम्हें ये मादी असबाब कभी भी पीछे नहीं धकेल सकते। आज के बाद से कभी ये मत कहना हमारे पास तंजीम नहीं, हमारे पास कायद नहीं, हमारे पास मालो असबाब नहीं, हमारे पास हुकूमत नहीं, हमारे पास सियासत नहीं, हमारे पास दौलत नहीं। छोड़ो ये सारी चीजें ना हो, लेकिन इस बात पर कुर्बान जाओ सारी दुनिया की ताकतें उन गुरु घंटानों के पास, आमीना का लाल हमारे पास है, ताजदार मदीना की मोहब्बत तुम्हारे पास है, और ये वो दौलत है जिसको पूरी दुनिया मिलकर के भी खरीद नहीं सकती और इसके बराबर नहीं आ सकती। इसीलिए उठो, कुव्वत इश्क से हर बस्त को बाला कर दो, बहर में
ہمیں محمد سے اجالا کر دو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، جہاں سے میں شروع کیا تھا وہی واپس آتا ہوں، وہ جو نہ تھے تو یاد ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو، وہ جو نہ ہو تو، ہماری زندگی میں بھی وہ جو نہ ہو تو، ہماری قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو، حشر میں بھی وہ جو نہ ہو تو، پوری کائنات میں بھی وہ جو نہ ہو تو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔